الرحمن الرحیم۔ وراثت کے مسائل اور اس کی تقسیم کا طریقہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے مال اگر بچا ہوا ہے تو جن لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے وہ قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہ جب 3 کام ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد باقی اگر مال بچا ہوا ہے تو پھر چوتھا درجہ ہوتا ہے، وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب یہ وراثت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے تو ہم نے بتائے تھے کہ اس کے جو درجات ہیں وہ 8 ہیں۔ پہلا درجہ ہے اصحاب فروض کا۔ وارثین میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ اصحاب فروض کا۔ اصحاب فروض ٹوٹل کتنے افراد ہیں؟ 12، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مردوں کے بیان کر چکا ہوں، یعنی اب، جد، اخ، زوج۔ کتنے ہو گئی؟ اب، جد، اخ، زوج، باپ، دادا اور اخیافی بھائی اور شوہر۔ ان 4 مردوں کے احوال پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ 8 خواتین ہیں، ان 8 خواتین میں سے 3 خواتین کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 زوجہ، نمبر 2 بیٹی یعنی بنت، نمبر 3 بنت الابن یعنی پوتی۔ ان 3 عورتوں کے احوال بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب مزید ہم 3 عورتوں کے احوال آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھا کہ اصحاب فروض کے اندر مردوں کے اندر ایک آتا ہے بھائی، لیکن وہ بھائی مشروط تھا۔ کون سا بھائی تھا اس میں؟ اخیافی بھائی۔ مردوں کے اندر صرف اخیافی بھائی یہ اصحاب فروض میں آتا ہے، باقی حقیقی بھائی اور الاتی بھائی یہ دونوں اصحاب فروض میں داخل، یہ کس میں داخل ہیں؟ عصبات میں۔ دوسرے قسم کے جو وارثین ہیں، درجہ ہے، اس میں یہ داخل ہیں۔ اب جب ہم عورتوں کو پڑھ رہے ہیں تو عورتوں کے اندر 3 قسم کی بہنیں و اصحاب فروض کے اندر داخل ہیں۔ بھائیوں کے اندر صرف 1 قسم کا بھائی تھا اور عورتوں کے اندر 3 قسم کی بہنیں۔ حقیقی بہن یعنی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ایک ہی ہو، دونوں کا باپ بھی ایک ماں بھی ایک۔ الاتی بہن باپ دونوں کا ایک، ماں اگرچہ کیا ہے الگ الگ۔ اور اخیافی بہن ماں دونوں کی ایک ہے اور بھائی کیا ہے الگ الگ ہے۔ یہ 3 قسم کی بہنیں ہیں۔ 3 قسم کی بہنیں اصحاب فروض کے اندر داخل ہیں۔ 3 قسم کی بہنیں کس میں داخل ہیں؟ اصحاب فروض میں داخل ہیں۔ تو پہلا ہم پڑھیں گے حقیقی بہن کے بارے میں۔ حقیقی بہن، ٹھیک ہے۔ حقیقی بہن پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وراثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو وارثین کے حصے بیان کیے ہیں اصحاب فروض جن کے، تو کتنی آیتوں میں بیان کیے ہیں؟ 3 آیتوں میں۔ نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 176۔ 3 ہی آیات کے اندر مکمل میراث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فروض کے حصے بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ جو آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 176، اسی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی بہن کے بھی حصے بیان کیے ہیں اور الاتی بہن کے بھی حصے بیان کیے ہیں۔ دونوں بہنوں کے حصے کس آیت میں ہیں؟ 176 نمبر آیت میں۔ اور اخیافی بہن اس کا ذکر، اس کا حصہ وہ آیت نمبر 12 کے اندر جہاں اخیافی بھائی کا ذکر تھا اسی کے ضمن کے اندر ساتھ میں بہن کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی بہن کی حالتیں پڑھیں گے۔ اس کی 5 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں اس کی؟ 5۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 عصبہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، اور نمبر 4 کیا بھائی؟
یہ بھی عصبہ. نمبر 5 محروم. نمبر 5 کیا ہے بھائی؟ محروم. اب تفصیل کیا ہے؟ اگر مرنے والے کے اصول اور فروع نہیں ہیں، مرنے والے کے اصول فروع نہیں ہیں، یعنی دادا باپ دادا بیٹا پوتا نہیں ہے، ایک. نمبر 2، اسی طرح مرنے والے کے حقیقی بھائی بھی نہیں ہے. 2، اسی طرح مرنے والے کی بیٹی پوتی بھی موجود نہیں ہے. جب یہ شرطیں پائی جائیں تو اس وقت اگر بہن ایک ہو، حقیقی بہن ایک ہو، تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اور اس وقت اگر شرطیں وہی ہیں، اگر بہنیں 2 ہوں تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ 2 ہو یا 2 سے زائد ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ ثلثان. شرطیں کیا ہیں بھائی؟ اصول فروع نہ ہو. نمبر 2، اس کے حق پناہ حقیقی بھائی موجود اس کے ساتھ نہ ہو. ایک ہے نصف، نمبر 2 ثلثان. سمجھ گئے؟ دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یستفتونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں فتویٰ کر، ٹھیک ہے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان کو کلالہ کے بارے میں بتا دیجیے. کلالہ کے بارے میں ان کو. اب کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہو، جس کے اصول بھی نہ ہو، اس کے فروع بھی موجود نہ ہو. کیا ہے اس کا حصہ؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایسا شخص جس کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد موجود، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس ایک بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. ٹھیک ہے بھائی. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر وہ